علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، مجھے کچھ کرسی پر نماز کے متعلق مسائل کو بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ یہ کرسی پر نماز پڑھنے کا جو یہ طریقہ سلسلہ چلا ہے، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا۔ وہاں کوئی عذر یا کوئی بیماری لاحق ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ تو ذرا غور سے سنیں۔ نمبر 1 مسئلہ، اگر کوئی رکوع نہیں کر سکتا، یعنی کھڑا ہو سکتا ہے مگر رکوع نہیں کر سکتا، جو کھڑے ہونے کے بعد گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکا جاتا ہے، تو اس صورت میں کھڑا ہونا معاف ہو گیا۔ رکوع تو کر ہی نہیں سکتا ہے تو کیا کرے؟ اب بیٹھ جائے اور بیٹھ کر نماز پڑھے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھے، رکوع کے لیے جھکے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکے، یا اگر سجدہ کر سکتا ہے تو سجدہ زمین پر کر لے۔ نمبر 2 مسئلہ، کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور رکوع بھی کر سکتا ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی زمین پر پیشانی رکھ کر سجدہ نہیں کر سکتا، تو اب اس کا طریقہ بھی وہی ہے کہ وہ کھڑا ہونا بھی معاف، رکوع بھی معاف۔ اب وہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اور رکوع کے لیے کم جھکے، سجدے کے لیے زیادہ جھکے، لیکن ہاتھوں کو گھٹنوں پر ہی رکھے۔ بعض لوگ زمین پر رکھ لیتے ہیں بیٹھنے کی حالت میں، یہ درست نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں حالانکہ وہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، ایسے لوگوں کی نماز کیسے قبول ہوں گی؟ اب وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کی حالت میں انہوں نے کیا کیا کہ صف سے آگے کھڑے ہو گئے۔ کرسی رکھنے کا طریقہ تو صحیح کرتے ہیں اور ایسا ہی کرنا چاہیے کہ لوگوں کی جو ایڑیاں ہوتی ہیں وہ کرسی کے پچھلی ٹانگیں اس کے برابر رکھ لے، لیکن وہ تو کھڑے ہو گئے، صف سے آگے ہو گئے۔ اب وہ کھڑے بھی ہو رہے ہیں اور رکوع بھی کر رہے ہیں اور سجدہ نہیں کر پا رہے، وہ زمین پہ، یا تو زمین پہ بیٹھ ہی نہیں پا رہے اور بیٹھ نہیں پا رہے تو سجدہ بھی نہیں کر پا رہے، تو ایسی حالت میں بھی ان کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ کھڑے رہے، رکوع کیا، سجدے کی حالت میں کرسی پر بیٹھ گئے، نہیں، صف سے الگ ہو گئے، سجدے میں آگے ہو گئے۔ میں ایسے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتے کیونکہ بیٹھ نہیں پا رہے، اس مجبوری میں کرسی پر بیٹھے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھے ہی نماز پڑھیں۔ لیکن یاد رکھیں، جب بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں گے اور رکوع کے لیے جھکیں گے اور سجدے کے لیے زیادہ جھکیں گے مگر ہاتھ گھٹنوں پر ہی رہیں گے۔ آگے کوئی ٹیبل نہ لگائیں کہ اس پر پیشانی رکھیں، کوئی ٹیبل ایسی چیز لگائیں کہ ہاتھ اس پر۔ بعض لوگوں کو دیکھا گھٹنوں سے آگے ہاتھوں کو لہرا لیتے ہیں، ایسا نہ کریں بلکہ گھٹنوں پر ہی ہاتھ رکھیں۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں۔ نمبر 3 مسئلہ، کرسی پر کب بیٹھ سکتے ہیں؟ ذرا سے بہانوں پر، اللہ معاف فرمائے، ایسی نمازوں کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ سنو، وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے، اس کی پیٹھ میں روڈ ہے، یا پالٹی مار کر بھی نہیں بیٹھ سکتا، پالٹی مار کر بیٹھ سکتا ہے، 4 زانوں تو ایسے ہی بیٹھے، گھٹنوں میں اس کی روڈ پڑی ہوئی ہے، اور کوئی اگر قبلے کی طرف بھی پیر کرتا ہے تب بھی بیٹھ کر نماز پڑھے، کرسی کا استعمال نہ کرے۔ نہ 4 زانوں بیٹھ سکتا اور نہ کسی بھی طریقے سے بیٹھ سکتا ہے تو کرسی استعمال کر سکتا ہے، باقی ویسے لوگ کرسی استعمال نہ کریں، نمازیں قبول کیسے ہوں گی؟ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے کرسی کا استعمال جائز ہے، لیکن طریقہ وہی ہے جو میں نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔